بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ قطر کا اسرائیل کی تمام جوہری تنصیبات کو نگرانی میں لانے کا مطالبہ۔ قطر کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی تمام جوہری تنصیبات کو نگرانی میں لایا جائے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ویانا میں IAEA اجلاس میں قطری سفیر جاسم یعقوب نے مطالبہ کیا ہے کہ UN قراردادوں کے تحت اسرائیل کی جوہری تنصیبات IAEA کی زیر نگرانی لائی جائیں۔ قطری سفیر نے اسرائیل کو جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے میں بطور غیر جوہری ریاست شامل کرنے کی اپیل کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے جوہری ہتھیار رکھنے کا کبھی اعتراف نہیں کیا، تاہم بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس تقریباً 90 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ ہم ایران پر اس کے جوہری اور میزائل خطرے کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ امریکہ نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن ایران پر اس کے میزائل اور جوہری پروگرام کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ امریکی حکومت کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ عراق و ایران سے بجلی خریدنے کے لیے استثناء کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ تہران کو کسی قسم کی اقتصادی یا مالی امداد کی اجازت نہیں دے گی۔ ایران، روس اور چین کی مشترکہ جنگی فوجی مشقیں۔ ایرانی میڈیا نے اتوار کے روز اطلاع دی ہے کہ ایران، روس اور چین کی بحری افواج تعاون کو فروغ دینے کے لیے رواں ہفتے ایران کے ساحل پر فوجی مشقیں کریں گی۔ امریکی تسلط کا مقابلہ کرنے کی مشترکہ خواہش مند تینوں ممالک حالیہ برسوں میں خطے میں اسی طرح کی مشقیں کر چکے ہیں۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مشقوں کے دورانیے کی وضاحت کیے بغیر کہا گیا ہے کہ یہ منگل کو چابہار بندرگاہ پر شروع ہوں گی۔ امریکی وفد سے دوہری شہریت والے یرغمالیوں میں سے ایک کی رہائی پر بات چیت ہوئی۔ حماس نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنما نے کہا ہے کہ امریکی وفد سے دوحہ میں گزشتہ ہفتے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ملاقاتوں میں دوہری شہریت والے یرغمالیوں میں سے ایک کی رہائی پر بات چیت ہوئی۔ حماس رہنما نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے مفاد کے لیے ہم نے مثبت اور لچک امیز رویہ رکھا۔ جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے غزہ جنگ بندی معاہدے کے مراحل پر عمل درآمد کی بات ہوئی۔ شامی صدر نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی۔ سیکیورٹی فورسز اور بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان جھڑپوں میں اب تک 1000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بدترین فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجے میں سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد شام کے عبوری صدر احمد الشرع نے اتوار کو عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہمیں قومی اتحاد اور امن کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہم سب مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ روس جنگ بندی معاہدے کے لیے تیار ہے، پیوٹن سے سعودی عرب میں ملاقات ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین ایک معاہدہ چاہتا ہے اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یورپی اتحاد اپنے دفاع پر خرچ نہیں کریں گے تو واشنگٹن بھی نیٹو کا دفاع نہیں کرے گا۔ امریکی صدر کی صحافیوں سے گفتگو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس بھی جنگ بندی معاہدے کے لیے تیار ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی ممالک سے عسکری اتحاد نیٹو کو بھی ایک پیغام بھیجا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ اپنے دفاع پر خرچ نہیں کریں گے تو وہ بھی نیٹو کا دفاع نہیں کریں گے۔ اہم یورپی ممالک کا غزہ کی تعمیر نو کے لیے عرب منصوبے کی حمایت کا اعلان۔ قطری خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے وزراء خارجہ نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ 53 ارب ڈالر کی لاگت سے غزہ کی تعمیر نو کے عرب منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک حقیقت پسندانہ راستہ ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کے لیے تباہ کن حالات زندگی میں تیزی سے اور پائیدار بہتری لائی جا سکتی ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعمیری بات چیت کے لیے تیار ہیں صدر زیلنسکی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ہم
امریکہ کے ساتھ تعمیری بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امید ہے بات چیت میں ضروری اقدامات اور فیصلوں پر اتفاق ہوگا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ یوکرین اگلے ہفتے سعودی عرب میں امریکی نمائندوں کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے طریقوں پر تعمیری مکالمے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ جنین کے فلسطینیوں پر ایک اور ظلم، اسرائیلی فورسز نے اذان سے روک دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنین کی مساجد میں اذان دینے سے روک دیا ہے، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں اسرائیلی فوج کی جارحیت 48ویں روز بھی جاری ہے۔ مرکزی اطلاعات فلسطین نے اطلاع دی ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہونے کے باوجود اسرائیلی فورسز جنین پناہ گزین کیمپ کی مساجد کو اذان دینے سے روک رہی ہے۔ ٹرمپ کو ویلن سے تشبیہ دینے والے مارک کارنی کینیڈا کے وزیر اعظم بننے کے لیے فیورٹ قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہیری پوٹر سیریز کے ویلن قرار دینے والے مارک کارنی جسٹن ٹروڈو کی جگہ کینیڈین وزیر اعظم کے لیے پسندیدہ امیدوار قرار دیے جا رہے ہیں۔ کینیڈین لیبرل پارٹی کی نئی قیادت کے لیے جسٹن ٹروڈو کی جگہ متوقع امیدواروں میں سب سے آگے نظر آنے والے مارک کارنی نے حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک پرانے بیان کی طرف نشاندہی کروائی ہے، جس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے تبصروں کا موازنہ ہیری پوٹر سیریز کے ویلن سے کیا تھا۔ اسرائیل کی مغربی کنارے میں مسجد شہید کرنے کی کوشش۔ اسرائیلی قابض افواج نے مغربی کنارے کے شہر نابلس میں ایک مسجد کو آگ لگا کر شہید کرنے کی کوشش کی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے نابلس میں ایک قدیمی النصر مسجد کو آگ لگا کر شہید کرنے کی کوشش کی۔ قدیمی النصر مسجد نابلس کے پرانے شہر میں موجود ہے۔ نابلس کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج اب تک 6 مساجد کو نشانہ بنا چکی ہیں۔ چاند پر پہلا 4G نیٹ ورک پہنچنے میں کامیاب مگر کام کرنے میں ناکام۔ امریکی خلائی ادارے اور فن لینڈ کی کمپنی نوکیا نے مشترکہ طور پر چاند پر پہلے 4G نیٹ ورک کی تنصیب کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق IM-2 نامی مشن کے ذریعے نوکیا کے تیار کردہ 4G LTE سسٹم چاند کی سطح پر بھیجا گیا، مگر 6 مارچ کو IM-2 مشن پہلو کے بل چاند پر اترا اور کمپنی نے 7 مارچ کو مشن فوری ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح نوکیا کا 4G نیٹ ورک منصوبے کے مطابق تو چاند پر نصب نہیں ہو سکا، مگر کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس نے چاند پر پہلے نیٹ ورک کو پہنچا دیا ہے۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات کا دوسرا مرحلہ، اسرائیلی وفد قطر جائے گا۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے اپنا وفد قطر بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ مذاکرات دوحہ میں متوقع ہیں، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے وکٹوف بھی شرکت کریں گے۔ دوسری جانب حماس نے مذاکرات کے مثبت اشارے دیے ہیں اور کہا ہے کہ امریکی عہدیداروں سے ملاقات ضروری ہے تاکہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈال سکیں۔ قبل ازیں اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا، جسے حماس نے مسترد کر دیا تھا۔ ایران نے 11 لاکھ افغان مہاجرین ملک بدر کر دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مزید افغان مہاجرین کو پناہ دینے سے قاصر ہیں۔ حکومت نے سخت اقدامات کرتے ہوئے سرحدوں کی نگرانی مزید بڑھا دی ہے تاکہ غیر قانونی نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے ایران اور پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ افغان مہاجرین کی واپسی کو زبردستی کی بجائے ایک منظم طریقے سے انجام دیا جائے۔ مارشل لا لگانے والے جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک یول کو رہا کر دیا گیا۔ معطل صدر کو جنوری میں حراست میں لیا گیا تھا۔ رہائی کے بعد وہ مسکراتے ہوئے حراستی مرکز سے باہر آ گئے اور حامیوں کے ایک چھوٹے سے ہجوم کے سامنے سر جھکا دیا۔ یون سک یول نے اپنے وکلاء کے ذریعے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ میں ملک کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ اس سے ایک روز قبل ایک عدالت نے تکنیکی اور قانونی بنیادوں پر ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے تھے۔ اسٹار لنک سروس بند کی گئی تو فرنٹ لائن ڈھیر ہو جائے گی، ایلون مسک کی یوکرین کو دھمکی۔
टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलॉन मस्क ने यूक्रेन को इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि वो रूस के साथ जंग बंद करे वरना स्टारलिंक सर्विस तक रसाई बंद कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क ने मज़कूरा धमकी से कबल यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को रूस के साथ जंग जारी रखने पर मुसीबत करार दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एलॉन मस्क ने लिखा कि मैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को फाइट के लिए चैलेंज देता हूं, लेकिन मेरे पास यूक्रेन की स्टारलिंक सर्विस तक रसाई को रोकने की ताकत भी है। ऑस्ट्रेलिया में तूफान अल्फ्रेड ने तबाही मचा दी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहल पर तूफान अल्फ्रेड की तबाहकारियों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहल पर आने वाले तूफान अल्फ्रेड की वजह से लाखों अफराद बिजली से महरूम जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो गए। तूफान ने रियासत क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। तेज़ हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए और कई इमारतें तबाह हो गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।